الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہمارا سبق سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے آج شروع ہو رہا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم۔ بے شک اللہ ہدایت کے سلسلہ میں کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا، خواہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچی ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں اس حقیر مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ وہ اس مثال کے بیان سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ 26 اور 27 نمبر آیات، دو آیات یہ اس وقت نازل ہوئی جب منافقوں نے اعتراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو آیات نازل فرمائی یہ ان منافقوں اور کفار کے بارے میں، کہ یہ ان کی مثال بیان کی مکڑی کے گھر کے ساتھ اور مکھی کے ساتھ، جو ہے ان کی مثال بیان کی۔ تو جب یہ مثال بیان کی تب انہوں نے اعتراض کیے کہ اللہ کے شیان شان نہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ اور حقیر چیزوں کے ساتھ مثال بیان کرے۔ تو ان کے رد میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ ہدایت کے سلسلہ میں کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا، خواہ وہ مچھر کی مثال کے ساتھ ان کو تشبیہ دے دے یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز ہو، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ مثال دے سکتا ہے۔ تو وہ دو مثالیں کون سی تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مددگار بنا لیے۔ یہ کفار دوسروں کو مددگار بنایا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش کے اپنے خدا بنا لیے، اپنے معبود بنا لیے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ ایک چیز ہے نا، اب تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تم تو اپنے خدا کو خود ہی بنا رہے ہو، خود ہی تم پیدا کر رہے ہو، اور وہ بھی پتھر کے جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ کوئی ہلچل بھی نہیں کر سکتے۔ تم اپنے ہاتھوں سے خود تراش کے ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مددگار بنا لیے، ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے جس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اب یہ اللہ نے مثال بیان کی ان لوگوں کی کہ یہ بہت کمزور لوگ ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں، اور ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا۔ ہم جب پیدا ہو گئے تو ہم اس کے بعد اپنے خداؤں کو بنا رہے ہیں، اپنے خداؤں کو ہم خود ہی پیدا کر رہے ہیں اور پھر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ان کی عقل پہ پردے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل پر مہر لگا دی کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتے۔ اور آگے ایک مثال بیان کی، اور اگر مکھی ان بتوں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، اب مکھی کتنی ہے؟ ایک چھوٹی سی مکھی ہے نا، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ہر چیز، ایک ریت کے ذرے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور یہ مکھی کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ تو وہ اس سے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ یہ بت، تم ان کو معبود سمجھتے ہو، ان کو اپنا خدا سمجھتے ہو، تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ تم کن
بتوں کو اپنا معبود سمجھ رہے ہو. تو جب یہ دو مثالیں بیان کی تو پھر اللہ تعالیٰ پر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ اللہ کے شایان شان ہے کہ یہ مکڑی اور مکھی کی مثال بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیں، اگر کسی حقیر چیز کو سمجھانے کے لیے ہمیں کسی مثال کی ضرورت پڑے تو ہم حقیر چیز کی مثال دیں گے. اگر کسی عظمت کو ہم نے بیان کرنا ہو تو کسی عظیم چیز کی ہم مثال دیتے ہیں، اور اگر کسی ادنا چیز کی ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو حقیر چیز کی مثال دیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ادھر ان کو اپنی ان کی اوقات یاد دلائی کہ ان کی اوقات کیا ہے. ان کی اوقات یہ ہے کہ جیسے مکڑی کا جالا بہت کمزور ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے نا. مکڑی ایک جالا بناتی ہے، دیوار کی کارنر پہ جالا بناتی ہے تو وہ کتنا کمزور ہوتا ہے. تو وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں، اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اگر ان سے کوئی مکھی کوئی چیز چھین لے یہ تو وہ بھی نہیں لے سکتے، ان کے یہ خداؤں کا یہ حال ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچی ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں جو بات اللہ نے بیان فرما دی ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، حق سچ پہ مبنی ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں ارشاد فرماتا ہے وہ عقل والوں کو ہی سمجھ آتی ہے، بے عقل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم نے مثال بیان کی ہے یہ حق سچ پہ مبنی ہے. اب دیکھیں ہماری عقل میں یہ چیز آ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. دیکھیں ایک چیز ہے، ایک ہمارے ذہن اس کو قبول ہی نہیں کرتا کہ دیکھیں ایک خود ہی مٹی کے ساتھ پتھر کا بت تراش کے پھر اس کو سامنے رکھ کے اس کو سجدہ کرنا، معاذ اللہ، یہ تو بے عقل لوگوں کا کام ہے نا. جن کی عقل میں کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ تو کفار یہ کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتے، مانتے ہیں کہ یہ دین، یہ قرآن، یہ حق ہے، لیکن ہم اپنے بڑوں کا دین جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ اس وجہ سے کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے. آگے فرمایا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اس حقیر مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے. وہ اس مثال سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے. اس مثال سے مسلمانوں کو سبق ملتا ہے، مسلمانوں کو اس میں ہدایت نظر آتی ہے. مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت کا رستہ ہے. یہ مثال جو بیان کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذہنوں کو اور کھولنے کے لیے بیان کی ہے، لیکن یہ ان بدبختوں کو، ان کافروں کو، ان یہودیوں کے ذہن اور بند ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ایسی مثالیں بیان کرتا ہے اور حقیر مثالیں بیان کرتا ہے. معاذ اللہ یہ لوگ کفار کہتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے خوب پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب کون سا عہد ہے، کون سا عہد، پکا عہد توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اب دیکھیں دو عہد ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، پوری اولاد کو نکال کر اپنے سامنے حاضر کیا اور کہا کون ہے تمہارا رب؟ سب نے کہا تو ہی ہے ہمارا رب. پھر اللہ نے فرمایا کہ کس نے تمہیں پیدا کیا؟ تو پھر سب انسانوں نے بولا کہ اے رب تو نے ہی ہمیں پیدا کیا. تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا
کہ کون ہے تمہارا رب؟ تو ہم نے اس وقت یہ عہد کیا تھا، اے رب تو ہی ہے ہمارا رب، تو نے ہی ہم کو پیدا کیا۔ لیکن آج یہ لوگ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر ہی چلائے رکھے، ہمارے ذہنوں میں اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت ڈالے رکھے، ہم مسلمان رہیں، ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کی عقل پہ پردے ہیں، یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں، اس لیے یہ گمراہ ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں۔ یہ انہوں نے عہد کو، پکا عہد جو اللہ سے کیا تھا، یہ انہوں نے توڑا ہے۔ دوسرا عہد کون سا تھا؟ کہ انبیاء اکرام، جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، سب انبیاء نے اپنی اپنی امتوں سے، اپنے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا کہ جب بھی نبی آخر الزماں تشریف لائیں تم کو ان پر ایمان لانا ہوگا، اور آخری کتاب پر ایمان لانا ہوگا، اور ایک رب پر ایمان لانا ہوگا۔ اور یہ سارے کفار، مشرکین اور منافق جو ہیں، یہ پیچھے سے سنتے آ رہے ہیں کہ آخری نبی آئیں گے، آخری قرآن آئے گا، آخری کتاب نازل ہوگی، آخری نبی پر نازل ہوگی، یہ سنتے آئے ہیں۔ پچھلے انبیاء اکرام سے ان کے آباء و اجداد سنتے آئے ہیں، اور جب یہ یہاں تک پہنچے تو پھر انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے سرے سے ہی انکار کر دیا، اور اس کتاب میں جو جو نشانیاں آخری نبی کی لکھی تھی وہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں انہوں نے وہ ساری نشانیاں دیکھ لی، اور جو جو قرآن پاک کی نشانیاں پچھلی کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں وہ ساری نشانیاں انہوں نے دیکھ لی، لیکن اب یہ ایمان نہیں لاتے، اب یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ جو پختہ عہد کیا تھا نبیوں سے، انبیاء اکرام سے، رسولوں سے جو پختہ عہد کیا تھا، یہ اس عہد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دو عہد مراد ہیں ادھر، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے تعلق مضبوط کرو، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، اور یہ توڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے رشتہ داروں سے لڑائیاں کرتے تھے، تعلق توڑتے تھے، جو مسلمان ہو جاتا اس سے تعلق توڑ دیتے تھے۔ حالانکہ جو مسلمان ہوتے تھے تو وہ اپنے ہی خاندان میں اور لوگوں کو مسلمان کرنا چاہتے تھے، کرتے تھے، تو یہ جب کوئی مسلمان ہو جاتا اس سے تعلق توڑ دیتے تھے، جب کوئی غریب ہو جاتا اس سے تعلق توڑ دیتے تھے، جب کسی گھر سے کوئی، کسی کی والدہ، کسی کا والد فوت ہو جاتا، یتیم اور مسکین سے تعلق توڑ دیتے تھے کہ اس منحوس کا سایہ ہم پر نہ پڑ جائے، کہیں ہم نہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ یہ جو ہے اس وقت کے، اس دور کی بات ہے جب جہالت عام تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ جو جو قرآن پاک میں ذکر ہوا تھا نا، یہ اس کے خلاف کرتے تھے، جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کے خلاف کرتے تھے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے یہ اس کے بھی خلاف کرتے تھے۔ وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آج یہ ظاہری طور پر یہ آسائش میں ہیں، ان کو بہت ساری سہولیات میسر ہیں، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ کتنی دیر دنیا میں رہو گے؟ آج انسان اس دنیا میں ہے، ایک دن انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، ہر انسان نے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ یہودی مشرک، چاہے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اٹھائے گا اور اپنے حضور حاضر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس قرآن پاک میں ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔